Order number 2, Senator Mushtaq Ahmed Saab, please move order number 2. Sir. Shukriya, Mr. Chairman. I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Transgender Person Protection of Rights Act 2018, the Transgender Person Protection of Rights Amendment Bill 2021. جی یہ بل کیوں لا رہے ہیں؟ چیدہ اور جلدی اگر بتائیں تاکہ آپ کی ساتھیوں کے بل لا سکیں. جی ہم ایشو ہے مسٹر چیئرمین، میں یہ جو بل ہے جس کو میں لایا ہوں اس میں نے ٹرانسجینڈر ایکٹ پروٹیکشن آف رائٹس میں کچھ ترامیم تجویز کی ہیں. میں تھوڑا سا ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو قانون بنا ہے 2018 میں، اس کا مس یوز ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے مستقبل میں بھی. دیکھیں، ٹرانسجینڈر پرسن کی ڈیفینیشن کی گئی ہے، 3 ڈیفینیشن. اس میں پہلی ڈیفینیشن ٹھیک ہے اور ایوان کے لیے. دوسری ڈیفینیشن میں بتا دیتا ہوں: یونک اسائنڈ میل ایٹ برتھ بٹ انڈر گوز جینیٹل ایکسیشن اور کیسٹریشن، یعنی ایک ایسا مرد جو کیسٹریشن سے گزرا ہو یا ڈیمیج ہو چکا ہو، اس کو ٹرانسجینڈر قرار دی گیا. تیسری تعریف ہے: a transgender man, women, خواجہ سے or any person whose gender identity or gender expression differs from the social norms and cultural expectation based on the sex they were assigned at the time of birth. Mr. Chairman, اس میں پورا مرد یا عورت ہے، یعنی یہ دونوں، اس کو ٹرانسجینڈر قرار دیا گیا ہے. اب تیسری جو چیز ہے مسٹر چیئرمین وہ یہ ہے: ریکگنیشن آف آئیڈینٹی آف ٹرانسجینڈر پرسن. یہ جو کلاس 3 ہے یہ ذرا سن لیجئے. A transgender person shall have a right to be recognized as per his or her self-perceived gender identity as such in accordance with the provision of this act. Mr. Chairman, اس ایکٹ سے ہوا یہ ہے کہ اس کی ڈیفینیشن 2 سے کی روح سے ایک مرد سرجری کی صورت میں اور ڈیفینیشن 3 کی روح سے ایک مرد بغیر سرجری کے اپنے آپ کو عورت تسلیم کروا سکتا ہے اور عورت جو ہیں وہ مرد تسلیم کروا سکتا ہے. اس لیے مسٹر چیئرمین یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں اور اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ جو سیکشن جو ڈیفینیشن کی اس ایکٹ کی جو ڈیفینیشن ہے اس کی روح سے اور سیکشن 3 کی روح سے ایک بندہ، یعنی آپ دیکھیں، اپنی مرضی، تخیل یا زغم کی بنیاد پر جس جنس کو رجسٹریشن کرنے کا اختیار دے رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں his or her self perceived gender identity. تو اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ ایک فرد جو ہے بایولوجیکلی مرد ہوگا لیکن اس کے خیالات اور زغم اور تفرقات عورتوں جیسے ہوگی، وہ عورت کی صورت میں آپ کو رجسٹر کرے گا اور اس سے ہم جنس پرستوں کی شادی کی طرف جو ہے وہ معاملہ جائے گا. تو یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس یہ اسلام کے قانونی وراثت کے خلاف ہے. جی ایکٹ کا سیکشن 7 ٹرانسجینڈر مرد کے برابر وراثت کا حصہ دیتا ہے اور اس ایکٹ میں ٹرانسجینڈر کی جو ڈیفینیشن ہے اور ایک کی سیکشن 3 کی ٹرانسجینڈر کی رجسٹریشن کی روشنی میں کہ وہ ایک عورت کو جو ہے ٹرانسجینڈر عورت کو عورت کا اور ٹرانسجینڈر مرد کو مرد کا حق وراثت ملے گا. تو اس کے نتیجے میں جب وہ چینج کر لیتے ہیں تو یہ قانونی وراثت کے اوپر بھی اس کی ضد پڑتی ہے. پھر مسٹر چیئرمین جو اس ایکٹ ہے اس کی سیکشن 3 کی روح سے، ٹرانسجینڈر کی سیکشن 3 کی روح سے اور پھر سیکشن 10 کی روح سے جو ٹرانسجینڈر فیمیل ہوگا وہ فیمیل کے لیے مختص ایریاز میں جا سکتا ہے، جیسے فیمیل واش رومز. ٹھیک ہے سر، فیمیل پولنگ اسٹیشنز، لیکن وہ بایولوجیکلی ہوگا مرد. تو مسٹر چیئرمین اس لیے میں نے یہ ترمیم لایا ہوں اس کے اندر کہ اس میں ہمیں نے ایک میڈیکل بورڈ تجویز کیا ہے کہ اس میڈیکل بورڈ کے ذریعے سے، یعنی ایک بندہ اگر نادرا کے پاس جاتا ہے تو نادرا اس کے خیالات اور زغم اور تصورات کی بنیاد پر نہیں، میڈیکل بورڈ. اور میڈیکل بورڈ میں نے جس طرح مسٹر چیئرمین اس کے اندر میں نے لکھا ہوا ہے کہ اس میڈیکل بورڈ کی بنیاد پر جو ہے یہ تبدیلی ہوگی. اس میڈیکل بورڈ میں ایک جو ہے پروفیسر ڈاکٹر کنوینر، ایک جنرل سرجن مرد، ایک جنرل سرجن عورت، ایک سائیکالوجسٹ، ایک چیف میڈیکل آفیسر. ان کے ایڈوائس کے اوپر جو ہے یہ ترمیم ہوگی. اور میں نے یہ بھی اس میں منع کر دیا ہے کہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر یا جینڈر ڈسپوریا کا جو مرض ہے اس کی بنیاد پر کسی کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ جینڈر ری اسائنمنٹ سرجری پاکستان کے اندر کرے، اس لیے کہ یہ اللہ کی تخلیق کے اندر جو ہیں یہ ایک مداخلت ہیں. اس لیے میں نے اس کو ہی منع کر دیا ہے. مسٹر چیئرمین، میں نے 10 نومبر کو نادرا سے پوچھا تھا کہ پاکستان میں جب یہ قانون بنا ہے کتنے لوگوں نے اپنی جنس تبدیل کی ہے. یہ میرے پاس جواب آیا ہے 10 نومبر کو سینٹ کے اندر. اس میں 28,723 افراد ایسے تھے جن کی جنس پہلے کچھ اور تھی
اور ان 3 سالوں میں انہوں نے اپنی جنس کو تبدیل کر دیا ہے، جس میں سے مرد سے عورت 16,530 مرد ایسے تھے جو عورت بن گئی ہیں ڈاکومنٹس میں اس گزشتہ 3 سالوں کے اندر. 12,154 عورتیں ایسی تھی جو مرد بن گئی ہیں ڈاکومنٹس کی حد تک اس قانون کے تحت. تو اس کا جو ہے اسلام کے خاندانی نظام کے اوپر بھی اور اس کا جو ہے اسلام کے حق وراثت کے اوپر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی جو شرم و حیا کا نظام ہے اس کے اوپر بھی. اور یہ ٹرانسجنڈر کی رائٹ کے آڑ میں جو ہے مس یوز ہو رہا ہے. جو اوریجنل اور حقیقی ٹرانسجنڈر ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن اس کا ایکسپلائٹیشن وہ بہت خراب ہو رہا ہے. میں اس کی جب تیاری کر رہا تھا تو برطانیہ کی جو جینڈر ریکگنیشن ایکٹ ہے 2004 اس میں بھی جب کوئی بندہ جاتا ہے اور اپنی جنس تبدیل کے لیے درخواست دیتا ہے تو وہ 2 سال کی مہلت دیتے ہیں کہ 2 سال سوچو اور 2 سال کے بعد آؤ. لیکن یہاں تو آپ نادرا کے پاس چلے جائیں اور کھڑے ہو جائیں کہ میرا پہلے جنس یہ تھا اب اس کو تبدیل کرو، نادرا پابند ہوگا کہ اس کو تبدیل کر دے گا. تو مسٹر چیئرمین اس لیے میں اس میں ترامیم لایا ہوں تاکہ اس کا مس یوز نہ ہو اور جو حقیقی ٹرانسجنڈر ہیں ان کی ایکسپلائٹیشن نہ ہو، ان کی آڑ میں اسلام اور ہمارے خاندانی نظام اس کے اوپر حملہ نہ ہو. جی از اٹ اپوزڈ آنریبل منسٹر فار ہیومن رائٹس پلیز. یس آئی اپوز اٹ. یہ بل بالکل کوئی جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں ڈسکرائب اس طرح نہیں کرتا. جینڈر آئیڈینٹی پرسنل ایشو ہے. اگر ایک ٹرانسجینڈر فیل کرتا ہے اس کی آئیڈینٹی فیمنن ہے، اٹس ہز چوائس اور ہر چوائس. یہ کہنا جی میڈیکل بورڈ پہلے ایگزامن کرے گا اس کو سارا یہ ادھر ابیوز ہوگا، یہ ادھر پیسے چلیں گے، ادھر وکٹمائزیشن ہوگی. ہمارا قانون یہ پچھلی حکومت کا تھا، دنیا میں سب سے زیادہ اپریشیٹ کیا گیا کیونکہ ہم ٹرانسجینڈرز کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیتے ہیں کہ وہ اپنی آئیڈینٹی خود چوز کریں. ان کی امینڈمنٹ میں پہلی بات یہ کر رہے ہیں کہ یونیکس اور خواجہ سرا کو آئیڈینٹی چینج کرنے نہیں دیں گے جب تک میڈیکل بورڈ نہیں بیٹھے گا. یہ ابیوز ہوگا سسٹم اینڈ دس therefore we cannot have. چیئرمین صاحب تو اس واسطے یہ میڈیکل بورڈ کی پروویژن جو ہے وہ سراسر غلط ہے. یہ ابیوز کی طرف جا رہا ہے، یہ وکٹمائزیشن آف ٹرانسجینڈرز ہے. بڑی مشکل سے یہ قانون پاس ہوا اور آپریشنائز ہو گیا اور آج تک ہمیں ایک کمپلینٹ نہیں آئی اس کی ابیوز کی، بلکہ اس قانون کی وجہ سے پروٹیکشن ملی ہے ٹرانسجینڈرز کو اور ان کی مین سٹریمنگ ہوئی ہے. اور اگر پاکستان حق دیتا ہے اپنے شہری کو کہ وہ اپنی تیسری آئیڈینٹی چوز کریں تو یہ ان کا حق ہے. اور ہمارے پاسپورٹ میں اور آئی ڈی کارڈ میں یہ ہے تھرڈ چوائس آئیڈینٹی کی. وہ کیوں ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بالکل پھر سے وکٹمائزیشن اور ابیوز آف ٹرانسجینڈرز کو انکریج کرنا چاہ رہے ہیں اس امینڈمنٹ سے. سو وی اپوز اٹ. میری سجیشن ہے کہ اس کو اگر کمیٹی میں ڈسکشن کر رہے ہیں تو اچھی بات ہوگی. چلیں ہیومن رائٹس کے جی بائی دا وے سر میں عرض کرنا چاہتا چیئرمین صاحب ایک ہوں، سیکنڈ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سن لیں. جی چیئرمین صاحب ایک سیکنڈ. یہ آلریڈی فیڈرل شریعت کورٹ میں کسی نے پٹیشن فائل ٹھیک کی ہے ہے جی، لیکن کمیٹی میں ایکچولی ڈسکس سب جوڈس ابھی تو کمیٹی میں ڈسکس کریں. اس میں مولانا فیض محمد صاحب، حیدری صاحب اور مولانا طاہر رحمان صاحب بھی آ جائیں گے کمیٹی میں. I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. جی ووٹنگ کراؤں؟ کمیٹی کو بھیج کے ادھر ڈسکشن ہو جائے. جی ٹھیک ہے جی کمیٹی میں جا رہا ہے. جی the motion is carried and leave to introduce the bill is granted. جی آرڈر نمبر 3 سینیٹر مشتاق احمد صاحب پلیز موو آرڈر نمبر 3. Thank you, Mr. Chairman. I beg to introduce the bill further to amend the Transgender Person Protection of Rights Act 2018, the Transgender Person Protection of Rights Amendment Bill 2021. The bill as introduced stand referred to Standing Committee of Human Rights.